تو بہترین ٹیچر ماں ہوتی ہے، بہترین ٹیچر پیرنٹس ہوتے ہیں، بہترین ٹیچر محلے کے جو بزرگ ہوتے ہیں۔ تو تقریباً 23% کے قریب لوگ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہی نہیں۔ تو تعلیم ایک تو ہماری وہ ہے کہ لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایک ہے اس کی جو ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ ہے، وہ تو کلاس روم کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، وہ پیرنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو لیگ کر رہے ہیں، اور پیرنٹس اس میں سارے کا سارا ایجوکیشن کا جو ملبہ کہہ لیجیے آپ، اس کو وہ ڈال دیتے ہیں اسکول کے اوپر۔ ایک ماں اور باپ 1000 ٹیچر سے بہتر ٹیچر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹاپ ڈسکشن کا سیکنڈ ایپیسوڈ اس کو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا 24 جنوری کے حوالے سے، جو کہ انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن کے طور پہ دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک بڑا بنیادی ایک تصور ہے، اور ایک بنیادی کہہ لیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کا بہت بنیادی رول ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح بانیان پاکستان، علامہ اقبال، ان کی شاعری میں دیکھ لیں یا قائد اعظم کے فرامین میں دیکھ لیں، جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے موت اور حیات کا ایک یعنی ایک سلسلہ ہے، ایک بنیاد ہے۔ یہ موت اور حیات کا ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ کبھی وہ یہ ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تعلیم پہ پورا فوکس کریں، سیاست کی جو ایجوکیشن ہے اس کو دیکھیں، پھر تعلیم میں کیا نیا ہو رہا ہے اس کو جانیں، اور اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے، علم جو ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبد المتین صاحب، جو کہ ٹیچرز آف پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں راشد منہاج صاحب، آپ کا بھی سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو میں ٹاپک کا آغاز کروں گا انشاءاللہ ڈاکٹر عبد المتین صاحب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ 24 جنوری ایک انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن کے حوالے سے دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے، تو آپ اس دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس دن کی حیثیت اور اس کے متعلقات کیا ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ 2018 میں اس کی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اور جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیز منائے جاتے ہیں، وہ لیبر کے حوالے سے ہو، وہ ٹیچرز کے حوالے سے ہو، وہ مدر ڈے کے حوالے سے ہو، یا اس طریقے سے مختلف، میں نے آج کیلنڈر چیک کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یورپ کے اکثر و بیشتر کنٹریز کے جو لینگویجز کے ڈیز ہیں وہ منائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ جوش کمیونٹی کے جو ان کے اپنے تحفظات ہیں اس حوالے سے منائے جاتے ہیں۔ تو پورے کا پورا کیلنڈر میں نے دیکھا ہے، تو اس کے اندر جو خوشائن بات ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ کرسچینٹی اور جیوش اور بین الاقوامی جو یعنی ایک جنرل اسمبلی کے جتنے بھی وہ ارکان ہیں، وہ اپنے اپنے جو ان کے نیشنل انٹرسٹس ہیں اس حوالے سے وہ چیزوں کو بناتے ہیں، تو وہیں پہ پورے گلوب کو جو ہے وہ اس کے ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، اور ایک پیسفل گلوب جو ہے وہ بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ اچھے اقدام کیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے اندر جو یہ جو ہے وہ ٹیچرز ڈے سے بھی ہٹ کے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ڈے رکھا گیا ہے، تو یہ بہت شاندار ہے۔ اور میں نے اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی دیکھے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے پاورٹی کو جو ہے وہ اوور کم کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو یوتھ ہے اس کو جو ہے وہ بہت اچھے لیول کی جو ہے جی وہ اس کو انگیجمنٹ دی جائے۔ اور دوسرا جو بڑا آبجیکٹیو وہ یہ ہے کہ ایک پیسفل گلوب جو ہے وہ یعنی اس کی ایجوکیشن کے ذریعے سے اس کو ایمرج کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس طریقے سے بہت ہی ونڈرفل ڈے ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک چیز میں پاکستان کو اگر تھوڑا سا فوکس کرتے ہوئے بات کروں تو یہ قابل افسوس بات بھی ہے کہ یہ ڈے جو ہے بنیادی طور پہ یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو آرگنائز کرنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے، بلکہ منانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ڈے کو آپ پلاننگ کا ڈے بنائیں، اس ڈے کو میں آپ کچھ فیصلے کریں۔
پاکستان کا جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، ہمارا لٹریسی ریٹ، ہمارے ایجوکیشنل ریسورسز، پھر ہمارا ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے اور ہمارے جو اسکولوں کی صورتحال ہے، تو ہمیں اس انٹرنیشنل ڈے کی آڑ کے اندر ہمیں پاکستان کا جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے، پاکستان کا جو ایجوکیشنل معیار ہے، اس کو یو این کے لیول کے اوپر اور انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق، مثال کے طور پہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، تو ہماری دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اور بالخصوص پاکستان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس دن کی امپورٹنس کو تسلیم کریں، اور جب دنیا ایجوکیشن میں بات کر رہی ہے تو ہم دنیا کے ساتھ ہارمونی بھی کریں گے، اور اس کے دنیا کے اپنے اپنے ہر ملک کے آبجیکٹیوز ہیں، وہ اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم صرف سیلیبریٹ نہ کریں، صرف جو ہے نا وہ فوٹو سیشن نہ کریں، جس طرح صرف ڈسکشن نہ کریں. تو ہم چونکہ ٹیچرز آف پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہم نے الحمدللہ اپنے جتنے ہمارے ٹاپ کے ادارے ہیں اور جتنا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ہم نے اس دن کے حوالے سے تمام یعنی پورے ملک کے اندر ایک کمپین چلائی ہے کہ بھائی 24 جنوری جو ہے، اس میں ہم نے ایجوکیشن کے اوپر ورک کرنا ہے، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے، اس کو سیریس لینا ہے، اس پہ پلاننگ کرنی ہے، اس پہ ڈیسیژن کرنے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا میرے خیال کے اندر اقدام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ایک اس کو اپرچونٹی کہا کہ آپ اس کو خاص طور پہ اپنے ملک کے حوالے سے، تو آپ نے جو بتایا کہ انٹرنیشنلی اس میں کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے. جی جی. اچھا، کوالٹی ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا اثر میں آپ کی طرف آؤں گا. راشد معصوم، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے جو ٹیچر کا رول ہے، افیکٹو ٹیچنگ یا افیکٹو لرننگ، اس حوالے سے ذرا آپ کچھ بیسک جو ٹپس ہیں کہ ہمارا ٹیچر کس طرح اپنے آپ کو امپروو کرے، ایجوکیشن ڈے میں وہ پلاننگ کرے کہ میری ٹیچنگ کس طرح افیکٹو ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی بیسک ٹپ جو ہے نا وہ آپ ذرا بتائیے. بہت شکریہ جی. آپ نے ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ پٹ اپ کیا ہے، کیونکہ جو ٹیچنگ ہے نا، یہ ایک بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے ایجوکیشن میں. ظاہری بات ہے کہ جب ٹیچنگ افیکٹو ہوگی نا تو لرننگ بھی پھر ہی افیکٹو ہوگی. تو اس کے لیے ان نکات پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ اس وقت بالعموم، یعنی بالخصوص ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر بالعموم دیکھیں نا تو پوری دنیا میں افیکٹو ٹیچنگ کے حوالے سے صرف ٹیچر پہ نہیں چھوڑا جاتا، اس پہ گورنمنٹ لیول پہ باقاعدہ انفراسٹرکچر موجود ہے. کوئی بھی ٹیچر جب کمرہ کلاس میں جاتا ہے نا تو جانے سے پہلے ہر چیز، ایوری تھنگ شوڈ بی ان ہینڈ. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ٹیچر کے لیے آسانی ہوتی ہے. مثلا آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جتنے بھی کاسموپولیٹنس کنٹریز ہیں، تمام جو پرائمری سطح کے اسکول ہیں یا چھوٹی کلاسز ہیں، ان میں تقریباً 100% اداروں میں ایجوکیشنل کٹس موجود ہوتی ہیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. اور جب ایک ٹیچر پڑھانے کے لیے جاتا ہے نا، جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھانے کے لیے صرف اس کے سامنے کتاب ہے، تو ہم اس کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے پڑھانا ہے، اے وی ایڈز کا یوز کرنا ہے، آپ کی میتھڈالوجی جو ہے وہ بڑی زبردست ہونی چاہیے. ہاں، بچوں کو فزیکل انوائرمنٹ دیں، آپ کی کلاس مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کلاس کنٹرول ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، بچوں کو موٹیویٹ کریں، بچوں کو انوویٹ کریں، ان میں انوویشن کریٹ کریں، ایکسیلنسی پیدا کریں، ٹھیک ہے، پھر پراپرلی اپروپریٹلی ان کو فیڈ بیک دیں. ٹھیک ہے، بہت سارے نکات ہم ٹریننگ میں نا ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بھئی آپ نے لیسن پلاننگ کر کے جانا ہے، کلاس کا کنٹرول ہونا چاہیے، کلاس میں تھرل پیدا کریں. بہت سی چیزیں آپ اس بچوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ٹیچر کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کی ہوم اسائنمنٹ اور ٹاسک جو ہیں وہ اس لیول کے ہونے چاہیے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور تقریباً گزشتہ 10 سال سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اس پہ کام ہوا ہے ٹریننگ کے حوالے سے، چاہے وہ این جی اوز ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ لیول پہ. لیکن ٹریننگ کروا کے ہم نے اساتذہ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا. اگر ہم اساتذہ کو وہ انوائرمنٹ اور وہ چیزیں دیں اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ سکولوں میں اس کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگی. مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
वैसे तो बहुत सारा निकात है, मैंने वो टिप्स आपके सामने रखे कि ये चीज़ें एक टीचर में होनी चाहिए। लेकिन देखो ना, हम एवी एड्स की बात करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स में टीचर इफेक्टिव टीचिंग के हवाले से बच्चों को एग्जांपल दे के, मिसालें दे के, कमरा क्लास तक अगर उसके पास वो ऑपरेटर्स, वो टूल्स और प्रोसीजर्स जो है वो उस लेवल की चीज़ें नहीं हैं, तो प्रोसीजरल लेवल्स की चीज़ें ना होंगी तो टीचर मजबूर है कि जो कुछ वॉट एवर, ठीक है, ही हैज़ इन हिज हैंड, तो वो उसी हवाले से अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज को यूज़ करता है। अगर एक टीचर के पास एजुकेशनल किट है, कोई भी सवाल ऐसा आ जाता है जो बच्चों को वो एजुकेट करने लगता है, तो वो एजुकेशन किट्स में वो चीज़ें निकालेगा। वो फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, वो साइंटिफिक जो सवाल हैं प्राइमरी लेवल पे या छोटी क्लासेस लेवल पे, वो वहाँ से चीज़ निकाल के बच्चों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के हवाले से उनके सामने रख सकता है। तो उससे क्या होता है कि फिर टीचिंग भी बच्चों की इफेक्टिव होती है। जी सर, आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए। इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा डॉक्टर साहब से जी। करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे के मौके पे ख़ास तौर पे टीचर्स के हवाले से आप कोई पैगाम जी, इसमें मैं कुछ ये ऐड समझता करना हूँ चाहें? राय साहब ने एक बहुत ही बुनियादी चीज़ को उठाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग टेक्निक्स और असातिज़ा की जो ट्रेनिंग है इसको बेहतर करना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हम अगर अपने मुल्क के अंदर देखें तो हमारा टीचर मोटिवेटेड नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अगर आप बड़े-बड़े इदारों को देखें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पर भी आप देखें कि आए रोज़ टीचर आते हैं, जाते हैं, चेंज होते रहते हैं और अपनी जो ना वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं। तो आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे की मुनासबत से मैं चाहता हूँ कि टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए हमें। और वो इसका उसकी जो 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 उसकी यानी मादी ज़रूरियात हैं, उसको सामने रख के भी मतलब हमारा जब टीचर जो है वो देखता है कि यूएस का टीचर जो है वो उसको इतना पे किया जा रहा है और ब्रिटिश टीचर को इतना पे किया जा रहा है और यहाँ तक कि ये अपने मुल्क के अंदर ही यानी कि एक इदारे के अंदर टीचर को इतना अच्छा पे किया जा रहा है। तो टीचर की मोटिवेशन के लिए जितनी भी यानी मेहनत की जाए, कोशिश की जाए और उसको इतनी ऑनर और इतनी रिस्पेक्ट दी जाए, जिस तरह जजेस की रिस्पेक्ट होती है, प्रोटोकॉल होता है, जर्नल्स का होता है और माशरे के वो तबके, तो आप देखें कि टीचर को वो ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं दी जाती। अगर हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दें, सारा कुछ भी कर लें, अगर टीचर मोटिवेटेड नहीं होगा, वो ट्रेनिंग भी नहीं लेगा। अब देखते हैं बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके पास डिग्रियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन उनके ग्राउंड रियलिटीज़ में जाके जब रिजल्ट्स देखते हैं वो नहीं होते। तो वो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की सतह पर भी, इदारों की सतह पर भी और सोसाइटी की सतह पर भी टीचर को ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना, टीचर को मोटिवेट करना और टीचर को अपना मसीहा समझना और अपनी कौम का निजात दहिंदा समझना और टीचर को अपना फ्यूचर समझना कि ये टीचर के पास हमारा मतलब एक फ्यूचर है, हमारा बच्चा है डॉक्टर उसके साहब, पास। मैं यहाँ एक ऐड करूँगा। हमारे देखें ये एक डिबेट है सोसाइटी में ना एक एस्पेक्ट पे आपने बात की है कि टीचर को ऑनर दें, टीचर की ज़रूरियात पूरी करें, टीचर को मसीहा समझें। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक पॉइंट ये भी है कि क्या टीचर वो अपना रोल प्ले कर रहा है? देखें, टीचर को मनवाना चाहिए था क्योंकि वही तो मुआशरा बना रहा है। अगर वो उसको मुआशरा आज उतना मुकाम नहीं दे रहा, उसको मसीहा नहीं समझ रहा, तो क्या टीचर को ये नहीं देखना? अब ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रोफेसर, जो कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, उनका अपने स्कूल टाइम के अंदर फोकस अपनी क्लास पे नहीं होता, बल्कि हमने ये भी देखा है कि स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर्स कंपेन कर रहे होते हैं कि आपने सेकंड टाइम शैडो एजुकेशन यानी मेरी एकेडमी में आना है, और वहाँ उनका टोटल फोकस होता है, एक एक चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत अच्छा पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें प्राइवेट एजुकेशन के कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तनख्वाहें भी अच्छी हैं, लेकिन क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि टीचर की तरफ से भी कुछ लैकिंग है? आप उस हवाले से क्या कहेंगे? एक अच्छा खासा डिबेट है कि, और ये यही है कि हम एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और नतीजतन तालीम जो है ना वो देखिए, वो पीछे रह रही है। मैं भी बेसिकली टीचर हूँ और मैंने थाउजेंड्स टीचर्स की वर्कशॉप्स की हैं। तो मैं इसमें ना स्टेट को ज़्यादा ज़िम्मेदार समझता हूँ, चूँकि ओरिजिनेट स्टेट ने करना है। देखिए, हमारा बजट देखने कितना है, मतलब जब वो जो यानी जून के अंदर जब बजट पेश होता है तो टीचर जब देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बजट रखा गया और एजुकेशन का, अभी थोड़ी देर पहले राशिद साहब से बात हो रही थी,
کہ سعودی عرب کا جو نا جی وہ جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا وہ اتنا ہے، فلاں کنٹری کا اتنا ہے، فلاں کنٹری کا، انڈیا کا ایون اتنا ہے، سری لنکا کا بجٹ ہم سے زیادہ ہے. تو جب آپ نے مطلب ہے کہ ٹیچر کو وہ چیزیں نہیں دی ہیں، پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انتخابات ہوتے ہیں، ٹیچر اس میں استعمال ہو رہا ہے، پولیو مہم ہے ٹیچر اس میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اس کو، اور ایک سیشن جج جو ہے وہ ٹیچر کو جو 20ویں گریڈ کا ہوتا ہے اس کو وہ مانیٹر کر رہا ہے. تو یعنی ہم نے ٹیچر کو پولیٹیکلی بولے اور بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے اندر اس کو انوالو کر لیے. جس پہ راجستھان میں بات کی ہے بالکل فوکس اور ٹیچر، ٹھیک ہے، اس کو مطلب اس کا جو کام ہے کلاس روم سے متعلقہ وہ دیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ٹیچر یہ جو عرفہ کریم جیسے بچے پیدا کر رہا ہے، ہمارا ٹیچر یہ جو ایسے بچے پیدا کرتا ہے جو ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ایٹم بم بناتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، مطلب جب ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اچیو کرتے ہیں. تو وی آر بیسٹ ان ٹیچرز. ہم ٹیچرز کی کوالٹی کے حساب سے ان کے ویژن کے. پھر اگر میں اس کو تھوڑا سا ریلیجیس لے لوں تو اب دیکھیں ہمارا جو مسجد کے اندر مدرسے کے اندر ٹیچر اس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر اپنے اس تعلیمی ادارے کے اندر بہت اچھا کام کرتا ہے. تو وسائل بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن میں نے بات کی ہے کہ ٹیچر موٹیویٹڈ ہونا چاہیے. اس کو آپ آئیڈیالوجیکلی بھی جو ہے وہ موٹیویٹ کریں، اس کو یعنی ایک آبجیکٹیو اس کو وہ دیں. تو ہمارے جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں، جو ہمارے ایجوکیشنل یعنی پالیسی ساز ادارے ہیں، وہ ہمارے ٹیچر کو فوکس نہیں کر رہے بچے کے اوپر، کلاس روم کے اوپر. ایک بڑا جو ویژن ہے، حالانکہ ہماری ایجوکیشن پالیسیز جو ہے وہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں. اس کو پھر نظریہ پاکستان جو ہے وہ کتنا بڑا ایک نظریہ ہے، ایک گلوبل نظریہ ہے. تو اگر ہم نے دیکھا ہے، ہم جب ٹیچرز کو ورک شاپ دیتے ہیں تو ایک محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال ان کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدھ جو ہے ایجوکیشن کی کوئی اور اسٹیٹمنٹ ان کو دیتے ہیں، اور پھر جب اس کو اقرا کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد علیہ وسلم بحیثیت معلم بن کے آئے ہیں اور یہ ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیچر نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دیتا سر ہے. یہ ڈسکشن ٹیچر کی طرف چلی جائے گی. جی ہم ایجوکیشن پہ ہیں انشاءاللہ، اس پر ایک الگ ہم سیشن کریں گے جی ٹیچرز ڈے کے موقع پہ. اچھا ہم تھوڑا اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. سر یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پہ ہم بڑا ایک فارمل سا سٹائل، حالانکہ 21 سینچری میں ایجوکیشن کی بڑی انوویشنز ہیں، لیکن وہی سٹائل کے جی یہ نشان لگا لو، یہ سے یہاں تک کویسچن کر کے آ جاؤ، یہ اتنی دفعہ چھوٹے لیول پر آج بھی یہ چل رہا ہے کہ جی یہ اتنی دفعہ یہ پہاڑا لکھ لو، گورنمنٹ سکولز کے اندر چل رہا ہے، ٹیبل لکھ کے لے آؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے افیکٹو ٹیچنگ کی بات کی، اس میں ایک بڑا بنیادی ہے ہوم اسائنمنٹ، اور ہوم اسائنمنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ بچہ پڑھا آپ کے پاس آدھا پونا گھنٹہ، لیکن ایسا ہوم اسائنمنٹ ایسی ہو کہ جس کے اندر یعنی انٹرسٹ ہو، بچہ کرنا چاہے، اور وہ اس کی کیا یعنی کمپوننٹس ہو سکتے ہیں، ذرا اس پر تھوڑا آپ روشنی ڈالیے. معظم بھائی بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. اصل میں نا ہوم اسائنمنٹ کو کنونشنلی لیتے ہیں نا ہم، جیسے آپ نے کہا کہ صفحہ نمبر فلاں سے فلاں پیرا آپ نے لکھ کے لے کے آنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لمیٹڈ پرسیپشن کا ایک نالج بچے گین کرتے ہیں. سر میں تھوڑا سا نالج بھی کیا ہے، بلکہ بچے وہ اس سے نا الرجک ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہمیں ایک اضافی ایک ڈال دیا. اچھا، اب سب سے پہلے نا اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بچے کو ہم ہوم اسائنمنٹ یا کوئی ٹاسک دیتے ہیں، اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں، اس کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. مثلا آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہوم ورک یا اسائنمنٹ ہم دے رہے ہیں، کیا وہ انٹرسٹنگ ہے بچے کے لیے؟ کیا وہ مائنڈفل ہے؟ انٹرسٹنگ کامن سی چیز ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. مائنڈفل ہے، مائنڈفل یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اس کو مائنڈفل بنا، اس کا ذہن اس میں لگے، اس کا ذہن اس میں لگے. بالکل ٹھیک. ذہنی جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا، اس قسم کی اسائنمنٹ آپ دیں، انٹلیکٹ یوز ہو اس کا. بالکل. اور ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا جو ٹاسک ہے یا آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے وہ بچے کے لیے جائبل ہو، کہ بچہ کرنے میں خوشی محسوس کرے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ایکسپیرینشل بھی ہو، کہ وہ بچے کے ایکسپیرینسز میں وہ چیزیں آ رہی ہوں، تھوڑا عملی زندگی میں پریکٹیکیبل ہونا. اب ایسی اسائنمنٹ دے کہ بچہ کرنے میں، اگر دیکھو جائبلٹی جو ہوتی ہے نا، جائبل تو بندہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب چیزیں ایکسپیرینشل ہوتی ہیں، بچے کے سامنے ہوتی ہیں، بچہ کرتا ہے اور بچہ اس میں اس کو انجوائمنٹ ملتی ہے. اچھا، پھر یہ ہے ایک بہت بنیادی نقطہ،
ہوم اسائنمنٹ اور ٹاسک جو ہوتا ہے وہ نالج پرووکنگ ہونا چاہیے کہ جو بچے کو علم اور نالج دے. اچھا اس کے لیے دیکھیں میں نا آپ حیران ہوں گے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ہوم اسائنمنٹ پہ انہوں نے بڑی زبردست بات کہی کہ پہلے ہمارا ٹیچر جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہونا چاہیے اور وہ ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایڈیولوجیکلی وہ اتنا سٹرانگ ہو, مضبوط ہو کہ وہ کام کرے, محنت کرے اور تھکے نہ. اچھا میں حیران ہوا جب میں نے اس پہ ایک بات, کچھ میں نے آرٹیکل پڑھے, کچھ چیزیں میں نے دیکھیں کہ ہم دیکھیں نا موٹیویشن تو اسی وقت ہو سکتی ہے نا کہ جب آپ موٹیویٹ کر کے, انہوں نے ایک بات کہی ہے, میں بھی ان سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں موٹیویشن بھی دے لی, ورک شاپس بھی کروا لی, سارا کچھ کر لیا, ٹیچر آگے جاتا ہے. انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمارا جو اس وقت بھی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو بجٹ ہے ایجوکیشن پہ, جو استاد پہ ہم خرچ کرتے ہیں, تعلیم پہ, بچے پہ خرچ کرتے ہیں, وہ 63.3 جو ہے وہ بلینز روپیز ہے, پاکستانی بلین روپیز ہے. لیکن اس کے مقابلے میں انڈیا کا کتنا ہے؟ 650 بلین. اگر اس کو ملٹیپلائی کریں 2.83 یعنی 2.83 روپیز بنتے ہیں پاکستانی, تو یہ ان کا 1836 ارب تقریباً بنتا ہے. اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ اسلامی کنٹری ہے سعودیہ, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, 296 بلینز ڈالرز ان کا ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے, 296 بلینز ڈالر, اور یہ بہت بڑی رقم ہے. اچھا اب وہ ہوتا کیا, وہ استاد کو فوکس کرتے ہیں, جو موٹیویشن ورک شاپس میں ملتی ہے نا, اس موٹیویشن کو کنکریٹ کرنے کے لیے, سٹیبل کرنے کے لیے وہ استاد کی دلجوئی کرتے ہیں. سر اس کی سادہ سی مثال, ہم کسی بھی ادارے میں چلے جائیں ڈاکٹر صاحب, کسی میٹرک میں, ایف ایس سی میں بچوں سے آپ پوچھیں آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں, میں نے یہ کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے, کوئی ایک بچہ بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ میں ٹیچر بنوں, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی مطلب بہت ہی خال کوئی بچہ کسی ٹیچر سے بہت امپریس ہوگا تو وہ ایک آدھ بچہ کہہ دے گا. اچھا ہوم, لیکن اوورآل ٹیچرز کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے. اس پہ میں نے ایک ورک شاپ میں اس پہ بات بھی کی تھی کہ ہمارے ہاں کسی جگہ بھی ایکسپیریمنٹ کر لیں, کسی بھی آپ کالج پہ جا کے نا بچوں سے پوچھیں, جینیس بچوں سے پوچھیں بھی آپ کیا بنیں گے, اور آپ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں تو آپ کو 10 سے زیادہ جاب وہ نہیں بتا سکیں گے ایسے, ٹھیک ہے, مطلب ایک زیادہ 8-10 وہ آپ کو فیلڈ بتائیں گے, میں یہ کروں گا, وہ بھی 8-10 تب بنے جب یہ آئی ٹی ان ہوئی ہے. تو وہ جب آئی ٹی نہیں تھی تو ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر 3-4 تھے, ٹھیک ہے. اب 10 تک بچوں گے. تو اس معاملے میں میں نے وہی بات کی ہے کہ اس کو اسٹیٹ وہ آن کرے اور پالیسیز بنائے, اور جس طرح ہمارا ٹاپ ہے, ٹاپ کے 3 ڈومین ہیں, ایک ٹیچرز کا ہے, ایک اسٹوڈنٹس کا ہے, اور ایک ہمارا پیرنٹس کا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس کا ہے نا, اس میں ہم کیریئر کاؤنسلنگ کی ورک شاپس کرواتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس وقت دنیا کے اندر تقریباً مور دین 4000 سرٹیفائڈ جابز ہیں, یعنی 4000 سے زیادہ شعبہ جات ہیں دنیا کے اندر جس میں بچہ پرفارم کر سکتا ہے. اگر آپ 4000 نہیں تو کم از کم ہمارے جو میٹرک کے بعد کالج کا بچہ ہے, یونیورسٹی کا بچہ ہے, اس کو 100 جابس کی اورینٹیشن دیں, اس کو تعارف کروائیں, بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی مجھے کل میرے پاس لاہور کے ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آئے, ویسے اتفاق سے ایسے آئے تھے, تو وہ چائے وائے پھر ہم نے پی, ناشتہ کیا اکٹھا, تو ان کے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس, وہ ان کا اپنا بچہ, وہ کہتے ہیں بھی میرے بچے نے ابھی وہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دیا ہے, بہت جینیس بچہ ہے, نمبر اس کے انٹری ٹیسٹ کے بھی اچھے ہیں اور اس کے دوسرے نمبر بھی اچھے تھے, لیکن وہ بہرحال وہ اس میں کوالیفائی نہیں کر سکا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر جو نا جی وہ کوئی کروڑ روپے سے زیادہ انویسٹ کر کے بچے کو چائنا بھیجا ہے. اب کیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لیول کا بندہ ہے, اس کے سامنے وہی ہے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے خود پی ایچ ڈی ماشاء اللہ کی ہوئی ہے, اور آپ کا تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں, وہ اس نے کوالیفائی کیا, تھاؤزنڈس مطلب اور ادارے وہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن ڈے پہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس میں ٹیچر کو فوکس کریں, بچے کو فوکس کریں, پیرنٹس کو فوکس کریں, سوسائٹی کے لیے پلان کریں کہ اس یعنی دیکھیں ہماری, اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کا معیار بہتر ہو, ایجوکیشن یہاں پہ گلوبلی وہ کوالٹی اچیو کرے, پھر ایجوکیشن سے ہمیں پیسفل کنٹری بھی بنے, ٹیررزم بھی ختم ہو, اور ہمارے جتنے اس قسم کے وہ یعنی لوپ فالز ہیں وہ سارے ختم ہو, تو پھر ہمیں گورنمنٹ کی سطح پر بھی اس میں چینجز لانی پڑیں گی, ٹیچر کے لیے پلان کرنا پڑے گا, بچوں کے لیے پلان کرنا پڑے گا. تو اوورآل پوری چیزوں کو ری شیپ کریں گے تو پھر جا کے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اوپر آئے گی. آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی ہے بچوں کی
مختلف شعبہ جات کی بچوں کے اس میں بہت سارے آپشنز ہیں، جی جی لیکن یہ حقیقت ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے بھی ایک ڈاکٹر صاحب ملے، 4-5 اسکول وہ ان کو ایکسپیرینس کر چکے تھے، اکیڈمی ہوم گھر میں ایک ٹیچر بلایا، لیکن بچہ جو ہے نا وہ رزلٹ نہیں دے رہا. تو میری بھی ان سے بات ہوئی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کہتے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ آپ کئی آپشن ہیں، آپ اس میں چلے جائیں. اچھا، اس حوالے سے نا پورے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں والدین بچوں کو انسسٹ کرتے ہیں، بچے کا ایک اپنا رجحان ہے، یا اس نے اپنے اسکول میں یا انوائرمنٹ میں یا مختلف دیکھا کہ یہ چیز میرے لیے زیادہ بینیفیشل ہے نا، لیکن والدین انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں، اس میں آنا ہے فیلڈ میں. تو اس حوالے سے والدین، ظاہر ہے والدین اب ایک تو ہر والد کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، اس کی ایک لمیٹڈ جاب ہے، ایک اس کا اپنا کام ہے، وہ تو نہیں جانتا کہ کتنے شعبے ہیں. اس حوالے سے والدین جو ہیں وہ کیا کریں، ان کو یعنی ان کو کیا یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یا اسکول ٹیچرز کی، اسکول ہیڈز کی ذمہ داری ہے؟ کوئی پیرنٹس کو بتائیں کہ بھئی بہت سارے آپشن ہیں، آپ بچوں کو انسسٹ نہیں کریں. تو اس میں کیا کام ہے جو ہم ہمیں آپ نے فوری طور پہ ہمیں کرنا آپ نے بہت خوبصورتی سے انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کے جو مین کمپوننٹس ہیں، ٹیچر کے بعد پھر اسٹوڈنٹ پہ بات ہے، تو آپ اپنے پیرنٹس کے بارے سے بات کی ہے. تو ہمارا ٹاپ بھی الحمدللہ اس پہ وہ ورک کر رہا ہے، تو میں اسی کی ایگزامپل دیتے ہوئے بات کروں گا کہ پیرنٹس کو جو نا جو وہ 2 سطح کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی کام کرنا چاہیے. ایک تو ان کا وہ کام ہے جو گھر کے اندر ہے، تو یعنی بچے کی جو شخصیت بننی ہے، سماجی شخصیت اس کی جو ڈیولپ ہونی ہے، وہ گھر کے اندر ہونی ہے. تو ایک تو گھر کا ماحول جو ہے نا جی وہ اتنا شاندار ہو، اتنا پاورفل ہو، اتنا ایجوکیٹڈ ہو، اور اتنا بچے کے لیے یعنی وہ ہو کہ جہاں پہ بچہ جو ہے نا جی وہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وہ ایجوکیٹڈ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. آپ وسلم جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے نا جی وہ بایاں سے وہ برتن کے اندر ہاتھ گھما رہا ہے. تو نبی علیہ السلام اس کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ اے بچے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ایسے کرو. یعنی وہ نبی علیہ السلام ہر وقت تو ٹیچر بھی آل ٹائم ٹیچر ہے، اور سر پیرنٹس میں بھی آل یہاں ٹائم ٹیچر سر ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ یہ جو اگزامپل، کیا ہمارا معاشرہ اس کو ایجوکیشن سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں؟ یعنی ہم نے اپنے سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ میٹرک، ایف ایس اور یہ چیزیں، اس کو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. گھر کے ماحول کے اندر کیا ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی جو شیپ بنی ہوئی ہے، جو آپ مطلب ایک اسمبلیز میں دیکھتے ہیں، مارکیٹس میں دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور یہ جو ابھی ریسنٹ آج کا جو واقعہ ہوا ہے ایک اسکول کے اندر، ٹھیک ہے، کہ بچیاں جو نا جی وہ بچی کو بہت ڈرگ دے رہی میں ہیں، بھی اس کی دیکھ رہا تھا ویڈیو، بہت ہم اس کو خطرناک. کنڈیم بھی کرتے ہیں. لیکن وہ آپ کے سوال کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت پڑھے لکھے بچے، یونیورسٹیوں کے، کالجز کے بچے جو اس طرح سے ایک دوسرے کو ہارٹ کر رہے ہیں اور ایک دہشت گردی والا ایک انداز اختیار کر رہے ہوئے ہیں، تو وہ تربیت ان کی کہاں ہوئی ہے؟ وہ گھر میں ہوئی ہے ان کی تربیت. تو جب ماں باپ جو ہے وہ انہوں نے اس کو ایک پیسفل ایجوکیشن انہوں نے نہیں دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر مرد کے اوپر، ہر عورت کے اوپر جو ہے جی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی علم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. ہاں، وہ یعنی والدین اس کے رسپانسبل ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ ایک جو، اور پھر یہ ہے کہ سب سے بہترین ایجوکیشن وہ گھر میں ہوتی ہے. انوائرمنٹ ہوتا ہے، بچہ فیملیئر ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی اس کے اوپر، اور پھر وہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو بہترین ٹیچر ماں ہوتی ہے، بہترین ٹیچر پیرنٹس ہوتے ہیں، بہترین ٹیچر محلے کے جو بزرگ سر ہوتے یہ ہیں. پیرنٹس پہ میں چاہوں گا آپ سے دوبارہ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ایک اسپیکٹ ہے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی اہم ہوگا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو لیگ کر رہے ہیں، اور پیرنٹس اس میں سارے کا سارا ایجوکیشن کا جو ملبہ کہہ لیجیے آپ، اس کو وہ ڈال دیتے ہیں اسکول کے اوپر، اور اپنی ذمہ داری سے وہ جو ہے نا وہ دستبردار ہو جاتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. میں ذرا چاہوں گا راشد مناز صاحب سے پوچھنا ہے کہ سر یہ بتائیے، ایک بڑا طبقہ تو ایسا ہے کہ جو اسکول میں آ ہی نہیں رہا نا، یہ ایک ایشو ہے، لیکن جو بچے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پلے گروپ میں بچے 60 بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بچے جب 5 کلاس میں جاتے ہیں تو 40 رہ جاتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں تو بچے 20 رہ جاتے ہیں. اسی طرح آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو ماسٹر لیول کے اوپر میرا خیال ہے ہم بہت مائنر ایک پرسنٹیج ہمارے بچوں کی. تو یہ جو ڈراپ آؤٹس ہے تھرو آؤٹ،
پلے گروپ سے لے کے آنورڈ، اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اور اس کو ہم اس کے اوپر قابو اگر پانا چاہیں تو حکومتی لیول پہ، نیچے اسکول لیول پہ، اس کو ہم کس طرح اس ایشو کو جو ہے نا ریزالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈراپ آؤٹ لیول پاکستان میں تو خیر بڑا ڈینجرس حد تک ہے، لیکن یہ ایشو اس وقت پوری دنیا میں بھی ہے۔ تو اگر ہم ڈراپ آؤٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو سب سے کم ڈراپ آؤٹ ہے نا، وہ شاید چائنا میں ہے، 4.4 ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اگر اوور آل ہم دیکھیں گے تو اوور آل یہ تقریباً کوئی 32% بنتا ہے، اور پرائمری لیول پہ، جو کیونکہ آپ نے پرائمری سطح کی پہلے بات کی ہے، تو یہ 41% طالب علم جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ظاہری بات ہے کہ جب جو ڈراپ آؤٹ ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی جو ہے وہ الارمنگ بات کیا ہے کہ تقریباً نیشنل سطح پہ، جب آپ نے بات کی، نیشنل سطح تک پہنچتے پہنچتے جو بچے گریجویشن کرتے ہیں یا آگے چلے جاتے ہیں، وہ بھی 33% ہے۔ یعنی 33% بچے ہمارے وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تقریباً 23% وہ لوگ ہیں، تقریباً، اس میں کمی، کیونکہ ابھی 2023 کی جب رپورٹ آئے گی تو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، تو تقریباً 23% کے قریب لوگ، بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اچھا، اس کی وجوہات میں نا 3 فیکٹر انوالو ہیں۔ ایک سب سے پہلے تو پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے بعد اسٹوڈنٹ خود بھی ہے، اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایک بات کہی، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نا، اور یہ ساری چیزیں آپس میں سر، انٹرلنک میں ہیں۔ اس کو تھوڑا سا، گورنمنٹ تو پچھلے سالوں میں بہت زیادہ انسسٹ کر رہی ہے کہ بچوں کو لے کے آئیں، پھر فری ایجوکیشن ہاں، کر اس دی، کے بکس فری کر دی۔ اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں نا۔ اب دیکھیں، آپ نے سوال کیا تو پھر انشاءاللہ آپ مانیں گے کہ واقعی ہے۔ پیرنٹس کی یہ ہے کہ دیکھیں، سارے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، پاورٹی بہت بڑا، مطلب غربت ہے گھر میں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، تعلیم کو اہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پاورٹی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو پیرنٹس لٹریسی ہے، کیونکہ والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ ہم بچے کو جب ایجوکیٹ کریں گے تو بچے کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی زندگی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو تقریباً اس پہ نا ایک جو ہے باقاعدہ ریسرچ بھی ہے کہ 85% تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو پیرنٹس ہیں، وہ جو اس سوچ کے حامل ہے نا، وہ یعنی کہ 85% الٹریسی ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی بڑی وجوہات میں ایک بہت بڑی ریزن ہے وہ الٹریسی ہے والدین کی۔ تو وہ والدین جو ہے وہ بچوں کو اس حوالے سے بھی نہیں بھیجتے، اور جب ظاہری بات ہے والدین الٹریٹ ہوں گے تو پھر ان کی ویلنگ تو نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو وہاں بھیجے۔ تو پھر یہ ہے کہ والدین اس چیز پہ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اداروں میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو لو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، ہمیں بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ اپراپریٹ وے میں نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک بہرحال بہت بڑی ریزن ہے، اور اس ریزن کی وجہ سے وہ پرائیویٹ اداروں کا رخ کرتے ہیں۔ اچھا، جب پرائیویٹ اداروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں بھاری بھرکم فیسیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹیوشن فی، تو 1 2 4 6 مہینے بعض لوگ افورڈ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، کیونکہ پاورٹی ہمارا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اپنی اس فیکٹر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر بچوں کو وہاں سے وہ جو ہے وہ چھڑوا لیتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ ریزنس تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے نا وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ مثلاً وہ کس طرح کہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ٹیچر کو ہم موٹیویٹ کریں۔ اچھا، وہ ہمارے ٹیچرز جو موٹیویٹ نہیں ہوتے، اور خاص کر گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے، ڈراپ آؤٹ بھی وہاں زیادہ ہے کہ وہاں ٹیچر موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، اور وہ بچوں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتے اس حوالے سے۔ ہاں، جو اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریلیشن ہے وہ اس طرح سے اس کی باؤنڈنگ نہیں بنتی۔ ہاں جی، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتا، وہ بچے کا دل لگانے کے لیے اس لیول پہ جا کے پڑھاتا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایک اپنی سیلری کو فوکس کرتا ہے، بنیاد بناتا ہے، اور بچے بورڈم فیل کرتے ہیں، اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس اکتاہٹ کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اکتاہٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہاں سے ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ یونیورسٹی میں بچیوں نے ایک چھوٹی بچی کو شراب پلانے کی کوشش کی یا نشہ دینے کی کوشش کی،
تو ڈرگز ایک بہت بڑا ایشو ہے جو یہ صرف ادھر نہیں، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ڈرگز کی وجہ سے نیشنل لیول پہ بہت سے اسٹوڈنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ صرف پاکستان میں نیشنل لیول گریجویشن لیول جو ہوتا ہے اس میں 33% لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہیں، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ اس سطح پہ جا کے بندہ ایک ڈائریکشنل ایج اس کو مل چکی ہوتی ہے. سر ڈراپ آؤٹ کی ایک وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی بچہ نشے میں اس میں جا کے تو اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس نہیں کرتا، اور جس وجہ سے وہ ہاں جی وہ نہیں فوکس کرتا، ظاہری بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی کہ گورنمنٹ بھی ایک بہت بڑی اس کی وجہ ہے، ریزن ہے. ایک تو پیرنٹس ہیں، پھر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ خود ہے. اور گورنمنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم بچوں کو وہ انفراسٹرکچر نہیں دیں گے، وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے کہ جو بچوں کی ایجوکیشن میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں، ان کو مائنڈ فل بنائیں، ہاں میننگ فل قسم کی ایجوکیشن ان کو دیں. بچے ہیں وہ جب ان کو کوئی ہوم ورک یا ٹاسک دیا جائے تو وہ اس میں وہ جائبل ہوں، وہ جائبل فیلنگ جو ہیں وہ ان کی آنی چاہیے. سر یہ اپنے بڑے 4 بیسک جو پوائنٹ ہیں تو یہ ہوم ٹاسک کے کمپوننٹس ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کو ٹیچنگ پہ بھی ہم اسی طرح ہی اپلائی کر سکتے ہیں کہ مائنڈ فل ہو. ہاں جی میں meaningful آپ ہو، کو enjoyable ہاں جی ہو، ہاں جی experience. یہ ساری یہ ڈراپ آؤٹ کی ریزن ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اس پہ باقاعدہ نا ریسرچ ہوئی ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب وہ کرتے ہیں نا یورپین کنٹریز میں چلے جائیں یا ہمارے بھی ادھر کچھ ادارے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں، ہوم اسائنمنٹ پہ جو ٹیچرز کی ورکشاپس ہوتی ہیں نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایک بات کہی موٹیویشن ریلیجس بھی ہوتی ہے اور موٹیویشن ایجوکیشنل بھی ہوتی ہے. مثلاً وہ موٹیویشن کیا دیتے ہیں بچوں کو، ٹیچر کو بچوں کے حوالے سے موٹیویشن یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ٹیچر کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچر کو ٹاپک دے کے کہا کہ بھائی آپ اس ٹاپک پہ ایک بچے کو ہوم ورک یا ہوم اسائنمنٹ دے، ایک ٹاسک دے. جب وہ بچے کو ٹاسک دیا جاتا ہے نا تو اس کے بعد جو بھی ورکشاپ کروانے والا ان کا مینٹور ہوتا ہے، جو بھی ان کا استاد ہوتا ہے، وہ استاد کو بلاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ بھائی آپ کی جو اسائنمنٹ ہے، جو ہوم ورک ہے، کیا یہ انٹرسٹنگ ہے؟ اگر یہ انٹرسٹنگ ہے تو مجھے بتاؤ ان وٹ وے اٹ از انٹرسٹنگ، اس کی ریزن بتاؤ. پھر وہ سوال کرتا ہے کہ اگر یہ آپ کی مائنڈ فل ہے تو مجھے بتاؤ کس پرسپیکٹو میں مائنڈ فل ہے. اچھا یہ سارے سوال کیے جاتے ہیں، کیا انٹرسٹنگ ہے، مائنڈ فل ہے، ایکسپیرینشل ہے، میننگ فل ہے، نالج پرووکنگ ہے. یہ سارے سوال استاد سے کیے جاتے ہیں اور استاد باقاعدہ اس کا جواب دیتا ہے. یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ فزیکلی تو اسکول میں ہوتا ہے لیکن مینٹلی وہ چونکہ نہیں ہوتا، اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ. مینٹل انوالومنٹ ٹیچر کا کام ہے نا کہ بچے کو کیسے انوالو کرتا ہے. اس کو منیمم ہونے کی وجہ سے اچھا. بھی بچے ہاں جی پھر اس سے آگے بڑھ کر اور یہ سارا کچھ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈراپ آؤٹ کی ریمیڈیز ہے اس میں لے کے آتے ہیں. کہتے بھائی آپ بچے کو خوشی دیں، اس کو انٹرسٹ دیں، ٹھیک ہے، اس کو اس حوالے سے ٹاسک دیں کہ بچہ گھر جا کے ہر وقت اسکول کے بارے میں سوچے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے لیے جو اچھے ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مثلاً انہوں نے ریسورس روم بنائے ہوئے ہیں، ایکٹیویٹی سینٹرڈ روم بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایجوکیشنل رومز بنائے ہوئے ہیں. ان کمروں میں لے جا کے بچوں سے ہوم ورک اور ٹاسک کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بچہ اتنا خوش ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے پریکٹیکل اس پہ ایکسپیرینس کیا کہ میں ایک دفعہ نا ایک کلاس میں گیا، نرسری کلاس تھی، تو دعاؤں کا ایک پیریڈ استاد لے رہے تھے. تو میں وہاں گیا تو میں نے سوچا، حالانکہ وہاں ہم نے LCD لگا کے دی ان کو، تو میں نے کہا یار یہ جو دعاؤں کا پیریڈ ہے نا ایسے بچے دلچسپی سے نہیں سیکھیں گے. تو کہتے سر کیا کریں. میں نے نا لا کے ان کو ایک پروگرام چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ باری کے غلام باری کے حوالے سے، عبد الباری کے حوالے سے. اچھا میں نے نا عبد الباری کے حوالے سے نا ان کو ایک سیریز دی USB میں. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ عبد الباری کے وہ جو سوشل میڈیا پہ کو کارٹون انہوں نے دعاؤں کے حوالے سے رکھے ہیں نا، وہ والا سلسلہ شروع کر دیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ سر وہ ہمارا پیریڈ کب شروع ہوگا، اور بچہ کون سی کلاس میں ہے، نرسری کلاس میں. نتیجہ کیا نکلا کہ اب نرسری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. اب بچوں کو خوشی مل رہی ہے. اچھا وہاں ایسا بھی ہوا کہ چھٹی ہو چکی ہے، بچے جا نہیں رہے. چھٹی کے بعد میں خود جا کے ایک گھنٹہ مجھے یاد ہے
میں نے پیریڈ لگوائے ہیں بچوں کے, چھٹی ہو چکی ہے, والدین آ کے بیٹھے ہیں, تو بچے اپنا وہ پیریڈ لے رہے ہیں دعاؤں کا. جی ہم نے یہ پیریڈ دیکھ کے جانا ہے, یہ دعاؤں والا پیریڈ جو ہے وہ استاد سے پڑھ کے جانا ہے ایل ای ڈی پہ. دیکھو میں ایک ٹول کی بات کر رہا ہوں ابھی نا, تو اگر اسی انداز میں بچوں کو اے وی ایڈز کا یوز کر کے, ٹھیک ہے, سر آپ نے بہت سارے پوائنٹس, اگر میں اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کروں, آپ نے انٹرسٹ کی بات کی, آپ نے مائنڈفل ٹیچنگ کی بات کی, آپ نے میننگ فل کی بات کی, آپ نے ایوی ایڈز کا استعمال کا ہے, ٹیچر جو ہے نا اس کا اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں ریلیشن شپ کی بات کی ہے, اور افیکٹو, یہ بہت ہی بنیادی چیز. ڈراپ آؤٹس میں آپ نے جو ایک بات کی پاورٹی کی, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب, پاورٹی ایک ریالٹی ہے, ہم اس سے وہ جو ہے نا ڈیویٹ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. اور ابھی کرونا کے بعد جو سچویشن ہے پوری دنیا میں چل رہی ہے, خاص طور پاکستان میں بھی. اب پاورٹی کی وجہ سے ایک بچہ, والدین نے اسکول میں اس کو ایڈمیشن دیا, 2 سال بعد 4 سال بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں ہیلپ فل ہو سکتا ہے, 5,000 10,000 15,000 ہمیں لا کے دے سکتا ہے, تو وہ اسکول سے اٹھا لیتے ہیں. اب کیا اس بچے کی ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے, یا ہم والدین یا معاشرہ اسکول کے باہر بھی اس کو کوئی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کر سکتے ہیں تو کن بیسس کے اوپر کر سکتے ہیں؟ اور یعنی آج ہمارے ہاں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اس کو ہم ایجوکیشن سمجھ ہی نہیں رہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب نکل گیا تو اب یہ جو ہے نا وہ آؤٹ ہے. تو کیا اس کو کسی سرکل میں ہم ایجوکیشن کے لا سکتے ہیں, اور اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ذرا اس پر تھوڑا سا ذرا گائیڈ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی جو اس کی سیلیبریشن ہے اس میں ایک بڑا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر آبادی ہے, اور اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہمارے جتنے بچے ہیں سب کے سب جو ہے نا جی وہ ایجوکیٹ ہونے چاہیے. اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہمارے اس پروگرام کا بھی ایک بڑے مقاصد میں سے ایک ہے. تو اس کے جو ویز ہیں وہ مختلف ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو وائٹل رول ہے وہ پیرنٹس کا ہے, تو دوسرا رول پھر ٹیچر کا آ جاتا ہے, پھر اس طریقے سے اسٹیٹ کا رول آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ اسپیس موجود ہے. مثلاً تعلیم بالغاں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ہے. پھر اس طریقے سے کنونشنل کے علاوہ نان کنونشنل جو سسٹم ہے وہ چیزیں بھی موجود ہے. اور ہمارے چونکہ ایک دینی اور مذہبی ملک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کالج سے ہٹ کے بھی حلقہ جات ہوتے ہیں, اور اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بس ان چیزوں کو مزید تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اگر ہم ہمارے اس یعنی معاشرے کے اندر جو ایک ہمارا مین آئیڈیالوجیکل فیکٹر ہے بحیثیت مسلمان, نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو مطلب اس جگہ پہ لے جائیں کہ بھئی یہ فرض ہے. اب دیکھیں یہ جو فیکٹر آپ نے پاورٹی کا بات کی ہے, دوسرے تیسرے بات کی, انٹرسٹ کی, اس سب کے باوجود جو ہے وہ جو ایک اسلامی گھرانہ ہے وہاں بچہ دعائیں بھی پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اور سارے جو اسلامی چیزیں ہیں وہ بھی کرتا ہے. تو تعلیم ایک تو ہماری وہ ہے کہ لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, ایک ہے اس کی جو ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ تو کلاس روم کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, وہ پیرنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سر اگر ہم اس بات کو ہائی لائٹ کر پائیں, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں یہ والدین اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. نہیں, ایک والدہ اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ بچے کو اس کے ایموشنز, ایٹیکیٹس, آداب, اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں, معاشرے میں رہنا, جھوٹ سے بچنا, سچ بولنا, یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم مطلب کر سکتے ہیں. لیکن عام آدمی یہ کہتا ہے یار ہم کیسے کریں, ہمیں تو خود اس کے لیے کچھ چاہیے نا. مطلب ایک والد یا والدہ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے کرے, اس کو کہیں سے کوئی انپٹ ملے, تو اس پہ تھوڑا سا آپ اس کو مزید ذرا پھر کیجیے. اصل میں اس وقت کیسے کرے جو نا جی وہ تو سوال بہت بعد کا آ گیا ہے. اس وقت والدہ کے پاس بھی موبائل ہے, والد کے پاس بھی موبائل ہے, میڈیا ہے, ٹی وی ہے, تو اتنا وہ یعنی ایجوکیشن اب صرف کلاس روم کا میٹر نہیں رہ گیا. تو اب یعنی وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح راہی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ اس میں انٹرسٹ پیدا کرے. اب ایک طرف کارٹون لگے ہوئے ہوں, ایک طرف جو نا جی وہ موویز چل رہی ہوں, ڈاکومنٹریز چل رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور نیشنل لیول کی, اور دوسری طرف بچہ جو نا جی وہ کتاب روٹ میں آنسر پڑھ رہا ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
تو یعنی ہمارا یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک بڑے لیول کے اوپر جو نا جی ہم اس کو پلان کریں. یعنی ہمارے ٹی ویز، ہمارا سوشل میڈیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کا دن بھی اسی لیے ہے. تو میں اسی کے ساتھ جو نا وہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ٹائم آپ کا پروگرام کا بھی زیادہ ہو گیا ہے، کہ بچوں کے لیے بھی میں اس میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، جہاں ہم اسٹیٹ کو، ٹیچرز کو، انوائرمنٹ کو، پیرنٹس کو، تو جو خاص طور پہ ہمارے کالج لیول کے یا جو ہے وہ میٹرک لیول کے بچے ہیں، اس یعنی جو ایک انفارمیشن کا برسٹ ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے تعلیم کے معاملات کے اندر بہت زیادہ یعنی مخل ہو گئی ہے. تو اس میں ہمارے بچوں کے پاس جو ہے نا جو وہ ان کو سوشل میڈیا، موبائل چیزوں کو استعمال کرنے کے SOPs ہونے چاہیے اور اس کی گائیڈنس دینی چاہیے. اور اگر ہم یہی چیز بچوں کی تعلیم کو تھوڑا شفٹ کر دیں، بچوں کو اچھی اچھی سائٹس، اچھی اچھی بکس اور میڈیا کا پازیٹیو یوز اگر ہم دکھا دیں، تو وہ انٹرسٹ بھی آ جائے گی، وہ مائنڈ فل بھی ہو جائے گا، وہ میننگ فل بھی ہو جائے گا، ایکسپیرینشیل بھی ہو جائے گا، اور بچوں کو جو نا وہ جو لیئر ٹائم ہے ان کا، وہ بھی ان کا کریٹیوٹی کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. تو پھر آ جا کے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ یعنی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں بڑے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ، پیرنٹس، ٹیچرز، سب جو ہے نا جی وہ مل کے ایجوکیشن کو امپروو کریں. اور اس کے جتنے وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ کا مسئلہ ہے، وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ، اور خاص طور پہ جو اسلامی کنٹریز ہیں، اس والے سے ایک بہت بڑا ایک بلیم کیا جاتا ہے جی کہ یہاں پہ عورتوں کی تعلیم کے والے سے جو نا جی وہ کوئی خاص نہیں ہے. تو ایک UN کا ایک یعنی پورا ایک پروگرام ہے، UNESCO بھی اس کو کرتا ہے، اور پھر ایک یعنی کہ ویسٹ کی طرف سے ایک پوری ویو آتی ہے، اور پھر اس کو دہشت گردی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، چونکہ ہر ملک اور ہر کنٹری کا وہ اس نے ایجوکیشن کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور یورپ کے اندر بھی یہ ہے کہ جرمنی جس کو ایجوکیشن کہتا ہے، فرانس اس سے ڈیفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ اس کو اور طریقے سے کرتا ہے، اور ان کی ایجوکیشن. تو ہم بھی بینگ اے مسلم امہ اور بینگ اے پاکستانی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ ہمارا جو ہے وہ ماں باپ کی ادب احترام کرتا ہے، سوسائٹی کے اندر اچھی اخلاقیات پیش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کی اس کو اویئرنیس ہے، اور مطلب ہے کہ جانوروں کے حقوق وہ جانتا ہے اور صفائی کا خیال رکھتا ہے. تو یہ واٹس ایجوکیشن، یہی تو ایجوکیشن ہے. لیکن یہ مصیبت یہ ہے، میں یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے جو نا وہ جنرل اسمبلی کے اگر لوگوں تک یہ بات پہنچے، ان کو بھی کہوں گا کہ ایجوکیشن کو ڈیفائن کریں گلوبلی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گلوبل پیس ہو، گلوبل ایجوکیشن ہو، اور پوری دنیا کو آپ نے ایک سمت، تو پھر وہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، بچے کے مشنز بھی کنٹرول ہوں، بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو، بچے کی ریلیجیس ڈیولپمنٹ بھی ہو. جو معاشرہ جس طرح آپ ان کو یعنی کہ اظہار رائے کا حق دیتے ہیں، تو اسی طریقے کے ساتھ اگر ہمارے یہ سارے ڈائمنشنز کو ہم لے کے چلیں، اور جب یہ اتنا بڑا پلان ہو گیا ہوگا، تو لازمی بات ہے ہمارا بچہ انشاءاللہ جب اس کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ موبائل کا اچھا یوز کرے گا، وہ پڑھنے کی طرف راغب ہوگا، اور وہ یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ بنے گا انشاءاللہ. سر یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے. ہم بچوں کو ان چیزوں سے دور اب رکھ نہیں سکتے نا. اگر میں اپنی حد تک کرتا ہوں، لیکن اس کو دوستوں کی صورت میں، کلاس فیلوز کی صورت میں اس کو چیزیں دستیاب ہیں. اب صرف یہ کام کرنا، میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی، کہ ہم ان کو اس پر قائل کر لیں، یا بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ کون سی چیزیں اس کے لیے بینیفیشل ہیں اور کون سی اس کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا، اس میں جو بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ لیول پر ہو سکتا ہے. بالکل میں نے صحیح. ایک پڑھا تھا ایک مضمون، اس میں یہ خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے بات تھی کہ انہوں نے بچوں کے لیے باقاعدہ جو ان کے چینلز ہیں اس کے لیے الگ سے پروگرام چلتے ہیں، اور عام طور پہ گھروں کے اندر بچوں کو، عام جو ایڈلٹ لیول کے لوگ ہیں، ان کے پروگرام ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں وہ اچھا خاصا ایجوکیٹ کرتے ہیں، مختلف شارٹ فلمز بناتے ہیں، مختلف چیزیں جن کے ذریعے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک یعنی ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ اس پہ اگر ادارے یا حکومتی لیول پر خاص طور پہ کام ہو، کہ جس میں بچوں کو گھر میں یا والدین کو گھر میں ایسا میٹیریل پرووائڈ کیا جائے جس سے ایک گھر کے اندر لرننگ انوائرمنٹ ہو، تو یہ بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے. اچھا سر، اینڈ پہ ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے آپ کوئی ایک منٹ کے اندر ایک میسج کنکلوڈ کرنا چاہیں. 24 جنوری ایجوکیشن ڈے، اس کو چند ایک لفظوں میں کنکلوڈ کیجئے کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے. دیکھیں جی، جو 24 جنوری کا میسج چھوڑا ہے نا پوری دنیا نے، اور جو اس کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ٹو انویسٹ ان پیپل، پرائرٹائز دا ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں پہ خرچ کریں اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دیں.
اچھا اس میں نا ہم کیونکہ بات کر رہے تھے کہ ڈراپ آؤٹ میں بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ پاورٹی ہے. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میں ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ ایجوکیشن ڈے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم کا دن ہے اور تعلیم ہر ایک کا حق ہے, ہر ایک کو دینی چاہیے. اس میں پیرنٹس بھی سنجیدہ ہوں, ٹھیک ہے, اساتذہ بھی ہوں اور گورنمنٹ بھی ہو, ٹھیک ہے. اب 83% میں نے آپ کو کہا کہ پاورٹی ایک بہت بڑی ریزن ہے. آپ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا, بڑا اچھا سوال پٹ اپ کیا کہ کیا ان لوگوں کا جو غریب ہیں نہیں پڑھ سکتے ان کا بھی کوئی سولوشن ہے. ایک تو آپ نے خود کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر دے, گھروں میں میٹیریل پرووائڈ کرے. تو آج کل جو پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا غریب غربا کے حوالے سے اور کمزور لوگوں کے حوالے سے, وہ ہے ہوم سکولنگ. کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے, میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس کئی لوگ آئے, پیرنٹس آئے کہ بھائی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے بچوں کو پڑھانا. کیا ہم سکول میں بچوں کو اگر نہیں بھیج سکتے تو گھر میں پڑھا سکتے؟ اچھا میں نے خود گائیڈ کیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں نے کہا آپ ایسے کریں, کتابیں لے لیں, گھر میں ایک لائبریری چھوٹی سی ایجوکیشنل بنائیں, کچھ ریسورس روم بنا لیں, اے وی ایڈز لے آئے, فلاں فلاں. میں نے ان کو فلیش کارڈ اور مختلف نوعیت کی چیزیں. میں نے کہا دیکھو آپ بچوں کو 200 400 1000 روپے کے ٹوائز لے کے دیتے ہیں, وہ ایجوکیشنل ٹوائز لے کے آئیں, ٹھیک ہے. آپ گھر میں ایک باقاعدہ ماحول بنائیں کہ یہ 2 گھنٹے اور ان کو دلچسپی کے انداز میں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک آپ نے ضرب المثل سنی ہوگی, بڑی مشہور ہے, کہ ایک ماں اور باپ 1000 ٹیچر سے بہتر ٹیچر ہے. تو جو 1000 ٹیچر سے بہتر ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, اگر پاورٹی کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا اور گھر والے اس کو یہ ٹائم دے دیتے ہیں, باقاعدہ اس انداز میں ایک ریسورس روم بنا کے, ایک لائبریری بنا کے, وہ میٹیریل جو ان کو مختلف لوگ دیتے ہیں یا وہ خود اویل کرتے ہیں, تو نہ پڑھانے سے بہتر ہے. لیکن اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کی طرف سے نہ آگہی ان کے پاس جانی چاہیے. آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ہم لوگ ان کے سامنے رکھیں کہ بھائی جو نہیں پڑھا سکتے نا تو مایوس نہ ہوں, ٹھیک ہے. ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے ایک حل موجود ہے, اور سولوشن کیا, کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. بچہ آپ سمجھتے کہ میں نہیں بھیج سکتا, گھر میں کم از کم اس کو ایجوکیٹ کریں کیونکہ وہ اس کا فطری حق ہے. بالکل ٹھیک. جی آج کی ڈسکشن ٹاپ ڈسکشن 2 کے اندر جو بہت ہی اہم باتیں ڈسکس ہوئیں اس میں یہ ہے کہ 24 جنوری ایجوکیشن ڈے کے طور پہ دنیا میں جانا جاتا ہے. ایجوکیشن کیا ہے, ایجوکیشن کیسے ہو سکتی ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کے کرنے کے کام کیا ہیں, پیرنٹس کے کرنے کے کام کیا ہیں, ٹیچرز کو کیا کرنا ہے, طلبہ, خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے طلبہ کی بات کی کہ اسٹوڈنٹس اپنے لیول پہ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان میں سے ایک ایک موضوع کے اوپر ود ڈیٹیل بات ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا. اس میں ہم پیرنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, والدین کے لیے, ٹیچرز کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے, پالیسی ساز اداروں کے لیے کیا کیا ایسی ٹپس ہو سکتی ہیں, کیسے کیا کیا کرنے کے کام ہو سکتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ بات ہم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.